وحد الحرف کلمۃ لا تدل على معنى في نفسها بل تدل على معنى في غيرها نحو من فإن معناها الابتداء وهي لا تدل عليه إلا بعد ذكر ما منه الابتداء كالبصرة والكوفة مثلا تقول سرت من البصرة إلى الكوفة۔ گزشتہ سبق میں آپ نے فعل کی تعریف پڑھی اور فعل کی علامتیں پڑھیں اور فعل کی وجہ تسمیہ مصنف نے ذکر کی کہ فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں بھائی۔ تو فعل کی وجہ تسمیہ انہوں نے کیا ذکر کی کہ فعل جو ہے مصدر سے بنا ہے، اس کا اشتقاق مصدر سے ہوا ہے، تو مصدر اس کے لیے اصل ہے، اور مصدر کو عربی زبان میں فعل کہتے ہیں۔ تو جب اس کو فعل کہتے تھے تو اس اصل کے نام کی وجہ سے جو اس سے جس لفظ کا اشتقاق ہوا اس کا نام بھی کیا رکھ دیا گیا؟ فعل رکھ دیا گیا، فعل۔ ایک اور وجہ بھی میں نے ذکر کر دی تھی کہ بھئی یہ فعل کا جو معنی ہے یہ مرکب ہوتا ہے اور تین چیزوں سے، ایک معنی مصدری اور ایک زمانہ اور نمبر 3 نسبت الفاعل۔ تو دیکھو مصدر جو ہے یہ جز ہوا کس کا؟ فعل کا، تو اس جز کی وجہ سے پورے کا ہی نام کیا رکھ دیا گیا؟ فعل رکھ دیا گیا۔ آج ہم حرف کے بارے میں پڑھیں گے بھائی، حرف کی تعریف بھی ذکر کریں گے اور اس کے فائدے وغیرہ اور وجہ تسمیہ ذکر کریں گے۔ کہتے ہیں وحد الحرفی، اور حرف کی تعریف جو ہے کلمتن، وہ ایسا کلمہ ہے، کلمتن آیا آگے فعل آ رہا ہے، لا تدل، نکرہ کے بعد فعل آئے تو وہ اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت۔ اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ، میرے جو لفظ میں بولتا ہوں وہی دہراؤ، کیا موصوف سے پہلے، شروع نہ کہیں، شروع میں کس سے؟ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں۔ تو موصوف یہاں کون؟ کلمہ، تو اس سے پہلے ایسا کا لفظ ہم لائیں گے۔ تو کہتے ہیں حرف کی تعریف کہ وہ ایسا کلمہ ہے لا تدل علی معنی فی نفسها، جو دلالت نہیں کرتا کسی معنی پر، فی نفسها ای بنفسها، خود بخود، جو خود بخود کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا، بل تدل علی معنی فی غیرها، بلکہ دلالت کرتا ہے کسی معنی پر، فی غیرها ای بغیرها، غیر کے ذریعے، غیر کے واسطے سے۔ بھئی میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ فی نفسها میں جہاں بھی فی نفسها آ رہا ہے وہاں پر فی بمانے با کے ہے، اسی طرح فی غیرها یہاں بھی فی بمانے با کے ہے، فی غیرها ای بغیرها۔ ورنہ بڑی خرابی آتی ہے بھئی، کس طرح؟ دیکھو کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ حرف وہ دلالت نہیں کرتا علی معنی، ایسے معنی پر، فی نفسها جو اس کی اپنی ذات میں ہو۔ حرف ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتا جو اس کی اپنی ذات میں ہو، بل تدل علی معنی فی غیرها، بلکہ دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر، فی غیرها جو کسی دوسرے کی ذات میں ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں، ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، کسی دوسرے لفظ کے معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ تو دیکھو اگر فی کو با کے معنی میں نہ لوگے تو خرابی لازم آئے گی، پھر تو معنی کیا بن گیا کہ حرف اپنے معنی پہ دلالت نہیں کرتا بلکہ کسی دوسرے لفظ کے معنی پر، کسی غیر کے معنی پر دلالت کرتا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ تو لہذا فی کو کس معنی میں لو؟ با کے معنی، کہ لفظ کے حرف وہ معنی پر خود بخود دلالت نہیں کرتا بلکہ دلالت کرتا ہے معنی پر، فی غیرها ای بغیرها، غیر کے ذریعے سے، یعنی جب غیر اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر وہ اس معنی پر دلالت کرتا ہے۔ میں نے اس کی مثال ذکر کی تھی، ایک ہے لفظ ابتدا، ابتدا کا معنی بھی شروع کرنا، اسی طرح من ہے، من کا معنی بھی ہوتا ہے شروع کرنا، لیکن لفظ ابتدا میں نے جیسے ہی کہا آپ سمجھ گئے کہ اس کا کیا معنی ہے؟ شروع کر۔ لیکن میں آپ کے سامنے سارا دن مین 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 کرتا رہوں
آپ کو شروع کرنے کا معنی نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک اس کے ساتھ میں ایک دو لفظوں کو اور نہیں جوڑ دوں گا. جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی، سرت من البصرۃ الی الکوفہ، سارا یسیر کا معنی چلنا. سرت میں چلا، کہاں سے چلا؟ بصرہ سے. الی الکوفہ کہاں تک؟ کوفہ تک. تو دیکھو چلنے کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ بصرہ سے. یہ کس نے بتایا؟ جملے میں تو شروع کرنے کا معنی نہیں، لیکن پتہ چل رہا ہے کہ یہ چلنے کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ بصرہ سے. یہ کس نے بتایا؟ مین نے. تو دیکھا مین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ شروع کرنا. لیکن یہ جب تک اس کے ساتھ آپ نے چلنے کو اور بصرہ کو ذکر نہیں کیا تب تک اس کے معنی سمجھ میں نہیں آیا. بھائی تو کہتے ہیں حرف جو ہے وہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہیں کرتا، بلکہ دلالت کرتا ہے کسی معنی پر فی غیرہا ای بغیرہا، کسی غیر کے ذریعے سے. یعنی غیر ملے گا تو وہ ایک معنی پر دلالت کرے گا حرف. بھائی نحو مثال کے طور پر مین. بھائی جیسے کہ مین ہے، فإن معناها الابتداء، اس لیے کیونکہ مین کا کیا معنی ہے؟ ابتدا ہے، شروع کرنا. وہی لا تدل علیہ، اور یہ مین اس معنی پر دلالت نہیں کرتا. یہ مین اس ابتدا کے معنی پر دلالت نہیں کرتا. الا بعد ذکر ما منہ الابتدا، مگر بعد اس کے کہ جب ذکر کر دیا جائے ما اس چیز کو، منہ الابتدا جس سے ابتدا ہو رہی ہے. من اپنے معنی یعنی ابتدا پر دلالت نہیں کرتا جب تک اس کے بعد ذکر نہ کر دیا جائے ما اس چیز کو، منہ الابتدا جس سے ابتدا ہو رہی ہے. بھائی اور چلنے کی ابتدا کہاں سے ہو رہی تھی؟ بصرہ سے. تو جب تک اس کے ساتھ بصرہ کا ذکر نہیں آئے گا پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں سے ابتدا ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں وہی لا تدل علیہ، اور یہ مین اس ابتدا کے معنی پر دلالت نہیں کرتا. الا بعد ذکر ما منہ الابتدا، مگر بعد اس کے کہ جب ذکر کر دیا جائے ما اس چیز کو، منہ الابتدا جس سے ابتدا ہو رہی ہے. کل بصرۃ والکوفۃ، جیسے کہ بصرہ اور کوفہ وغیرہ. بھائی مثلا مثال کے طور پر تقول، آپ کہتے ہیں سرت من البصرۃ الی الکوفہ، سارا یسیر کا معنی چلنا. سیر تو میں چلا، من البصرۃ بصرہ سے، الی الکوفہ کہاں تک؟ خود میں چلا بصرہ سے لے کر کوفہ تک. بھائی تو یہ چلنے کی ابتدا بصرہ سے ہو رہی ہے، اور یہ کس نے بتایا؟ مین نے. تو مین کا معنی ہے شروع کرنا، لیکن یہ شروع کرنا ہمیں مین سے سمجھ نہیں آ رہا تھا جب تک اس کے بعد بصرہ کا ذکر نہ آیا جس سے چلنے کی ابتدا ہو رہی ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. وَعَلَامَتُهُ، اب علامت ذکر کرنے لگے ہیں. حرف کی تعریف تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ وہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہیں کرتا، کوئی اور کلمہ ساتھ ملے پھر وہ دلالت کرتا ہے. سمجھ تو ہمیں آ گیا ذہن میں، لیکن خارج میں پہچانیں گے کیسے؟ عبارت کے اندر کوئی حرف، کوئی عبارت میں کوئی لفظ آئے، ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ حرف ہے یا حرف نہیں؟ تو اس کے لیے علامت چاہیے. بھائی تو کہتے ہیں وعلامتہ، اور حرف کی علامت جو ہے وہ یہ ہے ان لا یصح الاخبار عنہ ولا بہ، کہ نہ تو اس کے ساتھ اخبار بھی صحیح ہو، اور نہ تو اس کے ساتھ اخبار عنہ صحیح ہو اور نہ اخبار بھی. یعنی یہ نہ مسند الیہ بن سکے اور نہ مسند بھی. اسم وہ مسند الیہ بھی بن سکتا ہے اور مسند بھی، اور فعل مسند بھی تو بن سکتا ہے، مسند الیہ نہیں بن سکتا. اور حرف نہ مسند الیہ بن سکتا ہے اور نہ مسند بھی بن سکتا ہے. بھائی تو کہتے ہیں ایک علامت اس حرف کی یہ ہے کہ نہ تو اس سے اخبار عنہ ہو سکے اور نہ اخبار بھی، یعنی نہ تو وہ مسند الیہ بن سکے اور نہ مسند بھی. وَأَن لَا يَقْبَلَ عَلَامَاتِ الْأَسْمَاءِ وَلَا عَلَامَاتِ الْأَفْعَالِ، اور دوسری علامت یہ ہے کہ یہ نہ اسم کی علامتوں کو قبول کرتا ہے اور نہ فعل کی. لا يقبل، یہ قبول نہیں کرتا، علامات الاسماء اسموں کی علامتوں کو، ولا علامات الافعال اور نہ افعال کی علامتوں کو. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک تعریف بھی کر دی، علامت بھی ذکر کر دی کہ یہ نہ مسند الیہ بن سکے گا نہ مسند بھی، اور فعل والی بھی کوئی علامت اس پر نہیں آ سکتی اور اسم والی بھی کوئی علامت اس پر نہیں آ سکتی. اب سوال پیدا ہوتا ہے
کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ جو حرف ہے نہ یہ مسند الیہ بن سکتا ہے نہ مسند بھی. تو کلام کے تو دو ہی اہم جز ہیں، یا وہ مسند الیہ ہوتا ہے یا مسند بھی ہوتا ہے. دو جز ہیں اہم، نہ یہ مسند الیہ بن سکتا ہے نہ مسند بھی. معلوم ہو یہ بالکل بیکار چیز ہے، یہ حرف کیا ہے؟ بالکل بیکار چیز ہے. تو کہیں گے نہیں بھائی نہیں، حرف بیکار نہیں ہے، حرف کے بہت زیادہ فائدے ہیں کلام عرب کے اندر بھائی. مثلا یہ دو اسموں کے درمیان ربط دے گا. دو اسم ہیں، الگ الگ ہیں، تو ربط چاہیے ان میں، ربط دینے کی اور کوئی صورت نہیں. پھر کس کو لانا پڑے گا؟ حرف. یا دو فعلوں کے درمیان یہ ربط دیتا ہے، دو فعل ہیں الگ الگ ہیں، ربط چاہیے، کوئی صورت نہیں، مجبوراً کس کو لانا پڑے گا؟ حرف کو. یہ ایک اسم ہے ایک فعل ہے، آپ ان کے درمیان ربط لانا چاہتے ہیں تو کس کو لانا پڑے گا؟ حرف کو لانا پڑے گا بھائی. اور بھی اس کے بہت سے فائدے ہیں جو آگے حروف کی بحث میں انشاءاللہ وہ کہتے ہیں مفصل بیان ہوں گے. جی تو یہ چند مختصراً کچھ ذکر کر دیے بھائی. کہتے ہیں وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدُ، اور حرف کے عربی کلام کے اندر فوائد کئی فائدے ہیں. كَالرَّبْطِ بَيْنَ الْإِسْمَيْنِ، جیسے کہ ربط دینا دو اسموں کے درمیان، دو اسموں میں ربط دینا. نحو مثال کے طور پر زید فی الدار، زید گھر میں ہے. دیکھو ایک اسم ہے زید، ایک ہے الدار، دو اسم ہیں. آپ سارا دن کسی کے سامنے کہتے رہیں زید دار یا زید الدار، زید الدار، وہ کہے گا بھائی کیا ہے، بات تو پوری کریں، مجھے تو آپ کی بات نہیں سمجھ آ رہی. تو پھر جب آپ تو دیکھیں اب آپ فی لے کر آئیں گے، زید فی الدار، اب بات پوری ہو گئی، اس کو سمجھ میں آ گئی، معلوم ہوا زید کہاں پر ہے؟ گھر میں ہے بھائی. تو دیکھو یہ زید اور الدار میں فی نے ربط دے دیا. نحو زید فی الدار، زید اس گھر میں ہے. اویل فعلین، یا یہ ربط دے گا دو فعلوں کے درمیان بھائی. نحو ارید ان تضربا، ارید میں چاہتا ہوں، ان تضربا کہ آپ پٹائی کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ پٹائی کریں. بھائی دو فعل ہیں، ایک ہے ارید ایک ہے تضرب، ان دونوں میں ان نے ربط دیا. ذرا ان کو ہٹاؤ. ارید میں چاہتا ہوں، تضربو آپ پٹائی کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ پٹائی کرتے ہیں. بات ہی نہیں بن رہی، کیا مانا بھائی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں آپ پٹائی کرتے ہیں، نہیں، اب ان بیچ میں لے آؤ، بات پوری ہو گئی. ارید ان تضربا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کیا کریں؟ پٹائی کریں. دیکھو اب بات پوری ہو گئی، سورج سمجھ میں آ گئی. تو یہ دو فعلوں میں ربط کس نے دیا؟ ان نے. ارید ان تضربا میں چاہتا ہوں کہ آپ پٹائی کریں. او اسم و فعل، یا یہ ربط دے گا ایک اسم اور ایک فعل میں، یہ جو حرف ہے یہ ربط دے گا. کضربت بالخشبتی، میں نے پٹائی کی، خشبہ لکڑی کو کہتے ہیں، میں نے لکڑی سے پٹائی کی. اب ضربت فعل ہے، خشبہ لکڑی ہے، ذرا با کو ہٹا دو. ضربت الخشبہ، میں نے لکڑی کی پٹائی کی. آپ سارا دن کسی کو کہتے رہیں، وہ کہے گا بھئی یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، ضربت الخشبہ، میں نے لکڑی کی پٹائی کی. ہاں جب آپ با لے آئے، ضربت بالخشبہ، میں نے لکڑی کے ساتھ پٹائی کی، لکڑی کے ذریعے پٹائی کی. اب بات سمجھ میں آ گئی. اچھا معلوم ہوا لکڑی کی پٹائی نہیں کی بلکہ لکڑی کے ذریعے پٹائی کی، کیونکہ لکڑی کی پٹائی تو نہیں ہو سکتی، وہ تو بے جان چیز ہے. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی. تو ضربت، یہ با نے ربط دیا اور بات پوری ہو گئی. کضربت بالخشبۃ، جیسے میں نے پٹائی کی لکڑی کے ذریعے. اویل جملتین، یا یہ جو حرف ہے یہ دو جملوں میں ربط دیتا ہے. نحو مثال کے طور پر ان جاءنی زید اکرمتہ، اگر میں ان جاءنی زید، اگر زید میرے پاس آیا، اکرمتہ تو میں اس کا اکرام کروں گا. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں یہ ان نے ربط دیا. جاءنی زید یہ ایک جملہ ہے، اکرمتہ یہ دوسرا جملہ ہے، ان میں ان نے ربط دیا. ان کو ذرا ہٹا دیں. آپ کہیں جاءنی زید، زید میرے پاس آیا تھا، اکرمتہ میں نے اس کا اکرام کیا.
زید میرے پاس آیا، میں نے اس کا اکرام کیا. زید کہے گا میں تو کبھی آپ کے پاس آیا ہی نہیں. ہاں اب ان جوڑ دو، ان جاءنی زید اکرمتہ، اگر میرے پاس زید آیا تو میں کیا کروں گا؟ اس کا اکرام کروں گا. دیکھا معلوم ہو آپ مستقبل کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں پہلے کبھی آیا ہی نہیں تھا. آپ ماضی کی تو بات ہی نہیں کر رہے، کس کی بات کر رہے ہیں؟ مستقبل. تو یہ ان ہٹاؤ تو معنی کیا بن گیا؟ زید میرے پاس آیا اور میں نے اس کا اکرام کیا. کس میں؟ زمانہ ماضی میں. اور یہ جڑ ہی نہیں رہا کیونکہ زید تو آپ کے پاس آیا ہی نہیں پہلے کبھی. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو اب ربط کس نے دیا؟ ان نے دے دیا. اب جب آپ کہتے ہیں ان جاءنی، اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کا اکرام کروں گا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ دو جملوں میں ربط کس نے دیا؟ ان نے. ان ہٹاتے تو بات ہی ادھوری ہو جاتی، غلط ہو جاتی، اور ان آیا تو بات صحیح ہو گئی. نحو ان جاءنی زید اکرمتہ، اگر میرے پاس زید آیا تو میں اس کا اکرام کروں گا. وغیر ذلك من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث ان شاء اللہ تعالی. اور اس کے علاوہ بھی اور فائدے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور فائدے ہیں. بھائی حرف کے فائدے ذکر ہو رہے ہیں نا، یا دو اسموں میں ربط دے گا یا دو فعلوں میں ربط دیتا ہے، اسی طرح ایک اسم اور ایک فعل میں بھی ربط دیتا ہے، دو جملوں میں بھی ربط. اور یہی صرف فائدے نہیں ہیں. وغیر ذالک من الفوائد، اس کے علاوہ بھی اور فائدے ہیں. التی تعریفها، جس کو آپ جان لیں گے. فی القسم الثالث، تیسری قسم میں. انشاء اللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا. بھائی تو وہ آگے قسم ثالث آئے گی. آپ کو انہوں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس کتاب میں 3 قسمیں ہیں، قسم اول، قسم ثانی اور قسم ثالث. قسم اول میں اسم کی بحث، قسم ثانی میں فعل کی بحث، اور آخر میں قسم ثالث کے اندر حرف کی بحث ہے. تو وہاں تفصیل آ جائے گی. اللہ، یہاں کتابت کی ایک بات بتلا دوں آپ کو. بھائی انشاء، یہ دیکھو انشاء نون کو شین کے ساتھ ملا کر لکھا ہے، یہ غلط ہے بھائی، غلط. ان الگ ہونا چاہیے اور شاء الگ لفظ ہے. بھائی ان، یہ جو ابھی گزرا ان جاءنی، سورج سمجھ میں آ گئی جی؟ تو یہ ان الگ حرف ہے اور الگ کلمہ ہے، اور شاء الگ کلمہ ہے. دونوں کو الگ الگ لکھنا چاہیے. بھائی وَيُسَمَّى حَرْفًا، اب حرف کی وجہ تسمیہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں. کہتے ہیں وَيُسَمَّى حَرْفًا، اور حرف کو حرف کہتے ہیں. لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا، الوقوع تو نہیں آپ کی کتابوں میں، ہاں ال نہیں ہونا چاہیے. وَيُسَمَّى حَرْفًا لِوُقُوعِهِ، اور حرف کو حرف کہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ واقع ہوتا ہے، یہ آتا ہے. فی الکلامی، کلام کے اندر. حرفن ای طرفن، حرف ہو کر یعنی ایک طرف. حرف کا معنی ہے طرف. حرف کہاں، حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ کلام میں ایک طرف آتا ہے. اس پر کوئی اشکال کرے گا بھئی ایک طرف کہاں؟ ہم آپ کو دکھاتے ہیں حرف کلام کے درمیان میں آ رہا ہے. زیدن فی الداری، دیکھو فی کہاں پر ہے؟ زید اور دار کے بیچ میں ہے. اور آپ نے تو ہمیں کیا کہا؟ حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ کلام کے بیچ میں نہیں آتا بلکہ ایک طرف آتا ہے. دیکھو اس مثال میں تو یہ بیچ میں آ رہا ہے. تو جواب نہیں بھائی، ایک طرف واقع ہوتا ہے. اس کا یہ معنی نہیں کہ لفظوں کے اندر بیچ میں نہیں آتا، بلکہ معنی یہ ہے کہ کلام کے 2 خاص حصے ہیں. ایک کو مسند الیہ کہتے ہیں، ایک کو مسند بہ. نہ یہ مسند الیہ بنتا ہے نہ مسند بہ بنتا ہے، ان سے ایک طرف ہوتا ہے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو ایک طرف ہونے کا کیا معنی؟ کہ نہ یہ مسند الیہ بنتا ہے اور نہ مسند بہ بنتا ہے. تو کہتے ہیں وَيُسَمَّى حَرْفًا لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا أَيْ طَرْفًا، اور حرف کو حرف کہتے ہیں اس وجہ سے کہ کلام میں حرف ہو کر یعنی ایک طرف ہو کر واقع ہوتا ہے. اِذْ لَيْسَ مَقْصُودًا بِالذَّاتِ، اس لیے کیونکہ یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا. مثل المسند والمسند الیہ، جیسے کہ مسند اور مسند. یاد رکھیے کلام میں مسند اور مسند الیہ مقصود ہوتے ہیں. میں آپ کو بتلاتا ہوں زید کھڑا ہے،
تو دیکھو میرے بتلانے کا مقصد ہے زید کے بارے میں، اور کیا بات بتلانا مقصد ہے کہ وہ کھڑا ہے. تو مسند اور مسند الیہ دونوں مقصود ہوتے ہیں، جو دوسرے کو آپ بتانا چاہتے ہیں. سورج سمجھ میں آگئے؟ جس ایک کے بارے میں بتاتے ہیں، اور ایک جو ہوتی ہے وہ بات ہوتی ہے جو دوسرے کو بتلاتے ہیں. تو جبکہ حرف وہ ایسا نہیں ہے، وہ مقصود بالذات، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود نہیں ہوتا، یعنی نہ مسند الیہ ہوتا ہے نہ مسند بھی. ہاں اس کو کلام میں لے کر آتے ہیں کسی نہ کسی ضرورت کی بنا پر، کسی فائدے کے لیے، کیونکہ اس کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی. بھائی یہ معنی از لیس مقصودا بالذات، اس لیے کیونکہ حرف جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود نہیں ہوتا، جیسے کہ مسند اور مسند الیہ وہ مقصود ہوتے ہیں. سوال، آپ نے ہمیں اسم کے بارے میں بھی بتلا دیا کہ اسم کلام میں مسند الیہ بھی بنتا ہے اور مسند بھی بنتا ہے. فعل جو ہے وہ صرف مسند بھی بنتا ہے، مسند الیہ نہیں بنتا، اور حرف نہ مسند الیہ بنتا ہے اور نہ مسند بھی. ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں کہ فعل کلام کے اندر مسند الیہ بن رہا ہے. ہم آپ کو کلام دکھاتے ہیں کہ حرف جو ہے وہ بھی کلام کے اندر مسند الیہ بن رہا ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں ضرب فعل، ضرب فعل ہے، پوری بات ہے یا نہیں؟ تو دیکھو، اور کس کے بارے میں نے بات کی؟ ضربہ کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ ضربہ کے، کہ ضربہ کیا ہے؟ فعل ہے. تو جس کے بارے میں بات کی جائے وہ کون ہوتا ہے؟ مسند الیہ. تو دیکھو ضربہ مسند الیہ ہے اس میں، اور فعل کیا ہے؟ اس کی مسند، اس کی خبر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح دوسری مثال دیکھو، من حرف، من حرف ہے، یہ پورا کلام ہے. میں نے کس کے بارے میں بات کی؟ من. اور جس کے بارے میں بات کی جائے وہ کون ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں بات کی جائے مسند الیہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ تو من ہے مسند الیہ، اور کیا بات کی کہ وہ حرف ہے تو وہ مسند ہوا. تو دیکھا ضرب فعل، اس میں ضرب مسند الیہ بن رہا ہے، اور آپ نے تو کہا تھا فعل مسند الیہ نہیں بنتا. من حرف، اس میں من کیا بن رہا ہے؟ مسند الیہ، اور آپ نے تو کہا تھا حرف جو ہے وہ مسند بھی نہیں بنتا اور مسند الیہ بھی نہیں بنتا. جواب کہ بھئی ضرب فعل، اس میں جو ضرب آیا یہ ضرب فعل نہیں ہے، یہ ضرب، ہاں وہ جو ضرب کتابوں کے اندر ایک فعل آتا ہے اس کا نام ہی ہم نے ضرب رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ تو یہ نام ہے، علم ہے، اسم ہے اس وقت. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ضربہ اس وقت فعل نہیں ہے، یہ اس ضربہ، وہ جو گردانوں میں آپ ضربہ پڑھتے ہیں اس ضربہ کا نام ہی ہم نے کیا رکھ دیا؟ اس کا نام رکھ دیا. جب نام رکھ دیا، نام کیا ہوتا ہے؟ نام اسم، علم ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے. تو ضربہ یہاں کیا ہے؟ اسم ہے، اسم ہے. آپ کہیں گے یہ تو عجیب جواب ہے، یہ تو جان چھڑانے والی بات آپ کر رہے ہیں. آپ نے کیا کہہ دیا؟ ضربہ کو اسم بنا دیا، حالانکہ ضربہ تو فعل ہے. نہیں بھائی نہیں، آپ خود غور کر لیں، ذرا ترجمہ کرو. ضرب فعل، ترجمہ کرو. ضرب فعل ہے، ضربہ کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے، زید قائم، ترجمہ کرو. یہ زید کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ زید نام ہے، ناموں کا ترجمہ نہیں کیا جاتا بھائی. نام سے کوئی ذات مراد ہوتی ہے، وہ اس میں معنی نہیں مراد ہوتا. میں کہتا ہوں عبداللہ کھڑا ہے، آپ ایک ساتھی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جی عبداللہ قائم. جی ترجمہ کرو. بھئی عبداللہ کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو تو کہنا چاہیے اللہ کا بندہ کھڑا ہے، لیکن آپ کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ عبداللہ کھڑا ہے. بھئی کیوں یہ عبداللہ کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ یہ نام ہے، ناموں کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. نام میں ترجمہ نہیں مراد ہوتا، نام سے وہ ذات مراد ہوتی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟
تو اسی طرح جب میں نے کہا ضربہ فعل ترجمہ کرو، آپ نے کہا ضربہ فعل ہے، بھئی یہ ضربہ کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے؟ ترجمہ ہم یہاں کر ہی نہیں سکتے، ترجمہ کریں گے تو سارا مسئلہ خراب ہو جائے گا، پھر تو ترجمہ ہی نہیں بنے گا۔ اس آدمی نے پٹائی کی، فعل ہے، کیا بات ہوئی؟ بات ہی نہیں بن رہی۔ تو یہ وہ جو ضربہ ہے عبارتوں میں اور گردانوں میں آتا ہے، اس کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ ضربہ رکھ دیا، یہ نام بن گیا۔ جب نام بن گیا اب اس کا ترجمہ نہیں، تو لہذا کیا ترجمہ آپ کرتے ہیں؟ ضربہ فعل، آپ کیا کہتے ہیں؟ ضربہ فعل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یوں کہیں ضربہ سے ضربہ کا لفظ مراد ہے، ضربہ سے فعل مراد نہیں، ضربہ سے ضربہ کا لفظ مراد ہے، اس کا نام ہی ہم نے ضربہ رکھ دیا۔ جب یہ نام رکھ دیا یہ اب اسم بن گیا، یہ اسم ہے، تو لہذا مسند الیہ اسم بنا یا فعل؟ ضربہ، دوبارہ سنو، ضربہ فعل، یہ جو ضربہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ نام ہے، کس کا؟ وہ جو کتابوں میں ضربہ فعل استعمال ہوتا ہے اس کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ ضربہ رکھ دیا۔ تو یہ جو ضربہ اس وقت اس جملے میں ہے یہ اسم ہے، اور یہ مسند الیہ بن رہا تھا نا، تو بات تو وہی ہو گئی، ہم نے بھی کہا تھا مسند الیہ اسم ہی بن سکتا ہے، اور یہ ضربہ بھی کیا ہے اس وقت؟ اسم ہے، مسند الیہ ہے، اسم ہے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح میں نے کہا من حرف، من کیا ہے؟ حرف ہے۔ اشکال کیا ہوا تھا کہ یہاں تو حرف کیا بن رہا ہے؟ مسند الیہ بن رہا ہے، جواب گزر گیا، یہی جواب یہاں بھی ہوگا کہ یہ یہاں من جو کتابوں میں عبارتوں میں جو مین لفظ آتا ہے نا جگہ جگہ، اس کا نام ہی ہم نے کیا رکھ دیا؟ من۔ اسی لیے جب نام رکھ دیا اب اس کا ترجمہ بھی نہیں، آپ ذرا کرو ترجمہ، من حرف، من حرف ہے، بھئی من کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ تو اردو بول رہے ہیں، اردو میں تو من نہیں استعمال ہوتا، لیکن آپ تو اردو میں بھی من ہی بول رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ معلوم ہو اس من کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ من، اور یہ نا علم بن گیا، اور علم کا ترجمہ نہیں ہوتا، ورنہ تو ترجمہ ہونا چاہیے من حرف، سے حرف ہے۔ کسی آدمی سے کہیں سے حرف ہے، سے، وہ کہے گا یہ کیا بات کر رہے ہو، تو دوری سمجھ نہیں آ رہی ہمیں، کیا کہہ رہے ہو؟ تو لہذا معلوم ہو یہ جو من کیا ہے اس وقت اسم ہے، اور جب یہ اسم ہے تو یہ مسند الیہ بن سکتا ہے، کیونکہ مسند الیہ تو کون بنتا ہے؟ اسم ہی بنتا ہے، فعل یا حرف نہیں بنتے۔ بات بھی سمجھ میں آئی کہ ویسے سر ہی لا رہے ہیں اچھی طرح؟ ہاں، تو ضربہ کوئی اسی طرح اور بھی کوئی بھی اشکال کرے، کوئی بھی لفظ لے کر، مثلا اکرم فعل، اکرم فعل، تو آپ کہیں گے اکرم فعل ہے، معلوم ہو وہ جو عبارت میں اکرم لفظ آتا ہے اس کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ اکرم، یہ نام ہے اس وقت، علم ہے، اسم ہے، اور جب اسم ہے تو اسم تو مسند الیہ بن سکتا ہے، اس لیے مسند الیہ بن رہا ہے بھائی۔ چلیے بس بھائی بس، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔